اللہ تعالیٰ جس طرح اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کو بھیجتا ہے، اور اندھیرے کتنے بھی گہرے کیوں نہ ہوں سورج کی وجہ سے وہ کافور ہو جاتے ہیں، اسی طرح مرکری اب ڈے بائی ڈے آپ کو کئی طرح کے فائدے، کئی طرح کی نعمتیں، کئی طرح کی پلاننگ، کئی طرح کی خرابیوں سے آزادی دلائے گا۔ ایک ایسا پلانٹ ہے جو آپ کے اندر کی جو ریگریٹس ہیں، ایریٹیشنز ہیں، بد اعتمادی ہے، یا پھر جو نالج کی کمی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ السلام علیکم کینسیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ یہ ویک تو 18 جون سے شروع ہو کر 24 جون تک چلے گا۔ اس میں جو بھی تبدیلیاں ہیں، رانائیاں ہیں، بینیفٹس ہیں، وہ تو ابھی بیان کروں گا، لیکن یہ ویڈیو آپ کو عید سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اینڈ کیونکہ عید سے پہلے یہ آخری ویڈیو ہے، تو میری طرف سے اینڈ ایسٹروجیمز کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو عید الاضحیٰ بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں قبول فرمائے، آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ اینڈ آپ قربانی کا تو جذبہ ہی لوگوں کے لیے اپنی قیمتی ترین چیز، اللہ کے لیے اپنی قیمتی ترین چیز قربان کرنے کا نام ہے۔ سو اس ایونٹ پر اپنے سے جو لوگ ہیں، جو ذرا کم درجے پر ہیں، ان کو بھی ضرور یاد رکھیے۔ اور میرے پاس ایسٹرولوجیکلی بھی 2 بڑی خبریں ہیں کینسیرینز، یہاں سے آپ کے اچھے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ مرکری 18 جون کو ہفتے کے پہلے ہی دن آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا۔ مرکری اب ڈے بائی ڈے آپ کو کئی طرح کے فائدے، کئی طرح کی نعمتیں، کئی طرح کی پلاننگ، کئی طرح کی خرابیوں سے آزادی دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کو بھیجتا ہے، اور اندھیرے کتنے بھی گہرے کیوں نہ ہوں سورج کی وجہ سے وہ کافور ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب مرکری فرسٹ اینگل پر آتا ہے تو تمام وہ الجھنیں جن کو آپ سالو نہیں کر پا رہے تھے اپنی ایلیجبلٹی یا اپنی ابیلٹی یا اپنے ٹیلنٹ سے، ناؤ یو آر دا کینڈیڈیٹ کہ آپ اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹربلز کو ریپیئر کر سکیں گے۔ مرکری کے آپ کے فرسٹ اینگل پر آنے کی وجہ سے یہ اصل میں ایک ایسا پلانٹ ہے جو آپ کے اندر کی جو ریگریٹس ہیں، ایریٹیشنز ہیں، بد اعتمادی ہے، یا پھر جو نالج کی کمی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ سو آپ کو نئے پلانز سوجھیں گے، آپ کو ان پلانز پر نظر رکھنی ہوگی، آپ کو کیلکولیشنز ایکوریٹ ملیں گی، آپ کی کمیونیکیشن میجیکل ہوگی۔ اس کمیونیکیشن سے آپ سب سے پہلا جو ایڈوانٹیج حاصل کریں گے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ الجھاؤ کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ جو ٹربلز رہا کرتی تھی، نظریات کا تصادم رہا کرتا تھا، کمیونیکیشن ہارش رہتی تھی، ایک دوسرے کے لیے کوئی خاص آپ کے درمیان محبت نہیں تھی۔ سو آفٹر 18th of June it is very expected کہ چیزیں پازیٹیولی حل ہونے لگیں گی۔ بات ابھی بھی ختم، پچھلے ہفتے وینس بھی آپ کے فرسٹ اینگل پر آ چکا ہے۔ وینس اینڈ مرکری کی آپسی کمبینیشن آپ کی فیلنگز کو بھی پلیزنٹ رکھے گی۔ یو آر مور رومانٹک، یو آر مور میرٹفل، آپ معیاری فیصلے کریں گے، دوہری سوچ سے بچ پائیں گے۔ اچھے پلانز کی وجہ سے کارکردگی میں اضافہ ہوگا، اچھے پلانز کی وجہ سے رشتہ داری بن پائے گی، کمٹمنٹس اسٹرانگ ہوں گی، ریلیشن شپ ڈیولپمنٹس آئیں گی، موڈ اچھا رہے گا۔ کمیونیکیشن میں آپ اپنے نظریات کو بہت اچھے انداز سے پریزنٹ کر سکیں گے۔ وہ نظریہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مذہبی ہو، معاشرتی ہو، فیملی کے نظریات ہوں، لو ریلیشنز ہوں، ان سب میں گروتھ آئے گی۔ پھر اگلی بڑی خبر 20 جون کو آئے گی جب سورج بھی آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا، تو گروپ آف 3 پلینٹس 20 جون کو آپ کے فرسٹ اینگل پر کام کر رہے ہوں گے۔ سورج آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ آپ کے سیکنڈ اینگل کا ریپریزنٹیو ہے۔ سیکنڈ اینگل مینز فائنینس، سورس آف انکم، انویسٹمنٹس اینڈ کریٹیوٹی۔ سو ڈیسائزو ہونا،
رومانٹک ہونا, جینیس ہونا, یہ 3 ویپنز ہوں گے آپ کے پاس اس ہفتے 20 جون سے, اور یہی 3 ویپن آپ کے لیے عزت, شان و شوکت, پرسنالٹی اٹریکشنز, ریلیشن شپس, ایجوکیشن, لو لائف اینڈ فیملی یونٹی کی وجہ بنیں گے. تو بظاہر تو یہ 3 پلینٹس ہی کافی ہوں گے آپ کی ترقی کے لیے, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو پلینٹس میسر ہیں. جیسے مارس آپ کے 11th اینگل پر ہے, دیٹ از ویری پازیٹیو فار دا کینسیرین. 11th اینگل پر وہ ایک تو آپ کے کاروبار کو بڑھائے گا, دوسرا آپ کی ٹریولنگ میں آسانی پیدا کرے گا, آل ٹائپ آف ٹریولنگ, سیر و سیاحت ہو یا پھر کسی طرح کا کوئی بزنس ایجنڈا یا ایون امیگریشن جسے ہجرت کرنا کہتے ہیں. سو ایوری تھنگ از پاسبل. پھر دوسرا ایڈوانٹیج, یہ آپ کے 5th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے. تمام کینسیرین جو ہائر ایجوکیشن کے کینڈیڈیٹس ہیں, جنہیں تعلیمی سرگرمیوں میں کچھ جدت کرنی ہے, اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کوئی ایگزام دینا ہے, یا پھر وہ آلریڈی کسی ٹف ایڈوکیشنل فیکٹر پہ سے گزر رہے ہیں, سو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ چیزیں ان کی توقعات کے مطابق ہو جائیں گی. اینڈ مارس از آلسو ریپریزنٹیو آف یور کیریئر. سو یہ دوسرا بڑا پلانٹ ہے جو آپ کو پارٹنرشپ بزنسز میں کامیابی دے گا, جو آپ کو انڈیویجول بزنسز میں کامیابی دے گا, جو جاب کی سوئچنگ یا پھر نئی جاب کے حصول کے لیے آسانی پیدا کرے گا. مارس از آلسو ریپریزنٹیو آف گورنمنٹ جابز, جو لوگ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر چکے ہیں اینڈ امید میں ہیں کہ وہاں سے کچھ اچھے ریزلٹس آئیں گے, اور وہ کینسیرین بھی ہیں, تو امید یہ ہے کہ عید کے بعد انہیں کامیابی میسر آ جائے گی. سیٹرن آپ کے لیے 9th اینگل پر ہے, پازیٹیو ہے اس وقت. اس پازیٹیوٹی کو آپ اپنی ریلیشن شپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, انٹیوشنز کے لیے یوز کرتے ہیں, چھٹی حص جیسے کہتے ہیں, لاسز کی ریکوریز کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اپنے ریگریٹس کو ختم کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اپنے ہیلتھ کرائسس کو ریپیئر کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ وہ جو ایکسیڈنٹل ٹربلز آ جایا کرتی تھی, اچانک ان پلانڈ پرابلمز, وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی جائیں گی. بٹ یہ آپ کے پاس 29 جون تک ہی اویلیبل ہے. 29 جون کے بعد اس نے کمزور پڑنا ہے. میں نے ریٹروگریشن آف سیٹرن پر ایک الگ ویڈیو بنا دی تھی, نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہوگا, ایک نظر دیکھ لیجئے گا. لیکن بہرحال بی کیئرفل آفٹر 29th آف جون. بیفور 29th آف جون یو آر گوئنگ گڈ, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ ان یور abilities, excellent in your spiritual sciences, in your emotions and physical health. جوپیٹر اس وقت 12th اینگل پر ہے, وہ 6th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے. 12th اینگل پر وہ کوئی بہت بڑے فائدے نہیں دے گا, یہ اس کا آخری ایونٹ ہے. پھر نومبر کے مہینے میں وہ ایک نیکسٹ اینگل پر چلا جائے گا, لیکن پھر آپ کا 12 ایئر کا ایک نیا سرکل شروع ہو جائے گا, جس میں پھر بہت ساری ڈیولپمنٹس آئیں گی. لیکن فی الحال آپ کو اپنے لکی فیکٹر پر کوئی زیادہ بلیو نہیں کرنا چاہیے, اپنی صلاحیتوں پر زیادہ بلیو کرتے ہوئے اپنے پلانس کو پختگی دینی چاہیے, اپنے ریسورسز کو جمع کرنا چاہیے, اینڈ اپنی کامیابی کے حصول کے لیے جو لوگ تو کامیاب ہو جائیں انہی پلانٹری پوزیشن سے, انہی نعمتوں سے, اللہ تعالیٰ کے اسی یہ جو وقت آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, تو وہ تو بہت لکی کینسیرینز ہیں. بٹ کوئی کینسیرین اس وقت بھی اگر کمپلیننگ ہے, اس وقت بھی وہ کسی ایسی ٹربل میں سے گزر رہا ہے جس ٹربل کو وہ ہیومن پاسبلٹیز کے عوض ریزالو نہیں کر پا رہا اپنے 2 ہاتھوں سے, اپنے دماغ سے, تو اسے سورہ شمس پڑھنی چاہیے. یہ جو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کا نام اپنی کامیابیوں کے لیے آپ استعمال کرتے رہتے, جتنی دفعہ بھی اللہ کو پکارا جائے گا وہ آپ کے دل کا اطمینان بنے گا, وہ آپ کے لیے بلیسنگز کی وجہ بنے گا, خیر اور برکت کی وجہ بنے گا. تو سورہ شمس ایک ایسی سورہ ہے جسے میں 25 سال سے اپنے کلائنٹس کے لیے ان کے ٹائم بیہیویئر کو پازیٹیو کرنے کے لیے یوز کرتا رہا, اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے. نیچے کمنٹس میں آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا, جن لوگوں نے بھی سورہ شمس اختیار کی, تلاوت کی, ان لوگوں کو اچھے ریزلٹس آئے, وہ لوگ مینٹلی پیسفل ہوئے, ان لوگوں کو کچھ اپرچونیٹیز بھی ملی, اینڈ معاملات حل ہوتے گئے. اینڈ جو لوگ فزیکلی ٹربلز میں ہیں یا مٹیریلی ٹربل میں ہیں, وہ لوگ اگر روبی پہنے, کینسیرینز کا برتھ سٹون ہے, تو ایک طرف سورہ شمس پڑھنے سے اسپرچول بلیسنگز, دوسری طرف سے سائنٹیفک ریمیڈیز, دونوں مل کر آپ کو ان ٹربل سے نکال دے گی. اگر روبی نیچرل ہو تو, جو سنتھیٹک روبیز ہوتے ہیں یا لیب کریٹڈ یا پھر گلاس فنش یا کلر انہینسڈ, وہ اتنا کام نہیں کرتے, ان کو ذرا اوائڈ کیا کریں.
بینگ اے پروفیشنل جیمولوجسٹ ہم لوگوں نے اسٹور کریٹ کیا فار ورلڈ وائڈ. کسی کو بھی ہیلنگ سٹونز چاہیے ہو ود دا سرٹیفکیشنز تو اس اسٹور سے بائی کر سکتے ہیں. اسٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے, اوپر کارڈ پر بھی آ رہا ہوگا, ایک نظر وہاں دیکھ لیجئے, آپ کو آپ کی توقعات کے مطابق سٹون مل جائے گا. جن لوگوں نے آلریڈی روبی پہنا ہوا ہے, سورہ شمس بھی پڑھی ہے, ان بڑے 10 دنوں میں بھی پڑھی, پیچھے رمضان میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے, پھر وہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. نیکسٹ لیول آف ریمیڈیز, نیکسٹ جو ریمیڈیز ہیں وہ پھر برتھ چارٹ کے بعد ہی ہم آپ کو پرسکرائب کر سکیں گے. سبھی اسٹرالوجر اس بات پر ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ایک دفعہ زندگی میں برتھ چارٹ ضرور بنوا لینا چاہیے. برتھ چارٹ از اے کمپلیٹ ڈائگنوسس اباؤٹ یور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. اسٹرینتھ کو انہینس کیسے کرنا ہے, ویکنیسز کو کور کیسے کرنا ہے, یہ سب اس میں پتہ لگ جاتا ہے. برتھ چارٹ کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں, بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کینسیرینز, ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اب مجھے اجازت دیجیے, اپنی توجہ اپنی عید کی تیاریوں کی طرف, اپنی قربانی, اپنی عبادات, اپنے معاملات اللہ تعالیٰ سے ٹھیک کرنے کی طرف دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے. چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے. آپ کی یہ جو سبسکرپشن والی محبت ہے یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے کینسیرینز. آپ اس محبت کو اسی طرح دیتے رہے تو ہماری طرف سے بھی محبتیں آپ کو ملتی رہیں گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.